صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحلیم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المنتجبین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند مل کے کریم آقا کی برگاہ میں حقیقت السلام پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق خاص سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی ہم سرزمین جہلم میں جامع مسجد انوار نقشبندیہ میں بیٹھ کے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کا تذکرہ، آپ کی عظمت، آپ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں. بالمتصل ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں انتظامیہ جامع مسجد انوار نقشبندیہ، بالمتصل قبلہ ظہور احمد شاہ صاحب اور آج کی اس بزم کی صدارت فرما رہے ہیں ڈاکٹر عبد الرشید صاحب جامع مسجد اعظہ صدر. بالمتصل والد گرامی حافظ غلام علی اصغر محمدی سیفی حافظ اللہ آپ تشریف فرما ہیں. اسی کے ساتھ قاری غلام مرتضیٰ آپ تشریف فرما ہیں اور جملہ جتنے مہمانان گرامی قادر تشریف لائے سب کا خیر مقدم کرتے ہیں. سامعین ذی وقار، اپنی گفتگو کا آغاز دو قطعات سے کرتا ہوں. آپ کی توجہ اور آپ کی میری طرف انہماک کا اندازہ ہو جائے گا کہ کس قدر توجہ سے بیٹھے ہیں. اس لیے ذرا مشکل قطع پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کی توجہ دیکھ سکوں. علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم آگے پڑھیں آگے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. شاعر کا تخیل کمال ہے، اس کی جوڑ کمال ہے. یہ جو دوسرا مصرع ہے نا یہ نعت کا مصرع ہے. شاعر نے منقبت میں اس کو فٹ کیا ہے. اسی دوسرے مصرے کو قطع کا منقبت کا چوتھا مصرع بنایا ہے. میں قطع پڑھتا ہوں. تجھے رونے کا صلہ کوثر و بخشش جنت، تجھے رونے کا صلہ کوثر بخشش جنت، تجھے رونے کا صلہ کوثر بخشش جنت، کیا نفع مند خوشی بخش یہ غم تیرے ہیں. بندہ سوچے غم بھی کبھی نفع بخش ہوئے ہیں لیکن امت کے لیے ہیں. کیا نفع مند خوشی بخش یہ غم تیرے ہیں، حکم سرکار دو عالم سے محمد ہیں حسین کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے.
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اب مجھے کچھ اندازہ ہو گیا کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ آئیے آج اپنی پوری توجہ حسنین کریمین کی طرف لاتے ہیں۔ موضوع کلام کے طور پہ جو آیا مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، معروف سورہ ہے، سورہ الکوثر، یقیناً ہر فرد کو حفظ ہے۔ اگر اس سورت کا شان نزول دیکھیں، سورہ الکوثر کا شان نزول دیکھیں تو مفسرین بیان کرتے ہیں یہ سورت شان آل مصطفیٰ میں اتری ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سورت شان آل مصطفیٰ میں اتری ہے۔ جب آقا علیہ السلام کے آخری بیٹے کا وصال ہو گیا تو ادھر تاجدار کائنات کے آخری بیٹے کا وصال ہوتا ہے، دوسری طرف ایک بدبخت، ایک کافر، ایک لعین، ایک کذاب جب اسے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے نبی کے بیٹے کا وصال ہو گیا ہے تو وہ بدبخت معاذ اللہ خوشیاں مناتا ہے، اور راستے میں جو بھی اسے ملتا ہے اسے پکڑ پکڑ کر خوشیوں کے ساتھ معاذ اللہ مبارکباد دیتا ہے، اور کہتا کیا ہے؟ مسلمانوں کے نبی کے ان کی نسل کٹ گئی ہے، معاذ اللہ مسلمانوں کے نبی کی نسل کٹ گئی ہے، چونکہ سارے بیٹوں کا وصال ہو گیا ہے اور نسل چلتی ہے بیٹوں سے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، آقا علیہ السلام آخری بیٹے کے وصال میں پہلے ہی غمزدہ تھے، پہلے ہی مغموم تھے، مگر جب کفار نے تانا دیا آپ کے غم میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ادھر تاجدار کائنات کے غم میں اضافہ ہوتا ہے، دوسری جانب دوسری طرف رب کائنات سے مصطفیٰ کے قلب اطہر پہ کفار کے تانوں کا اور حضور کا غم برداشت نہیں ہوتا، رب کائنات جبریل کو بھیجتا ہے، اے جبریل جا میرے محبوب کو پیغام دے دے، یہ کذاب، یہ لعین جھوٹ بولتا ہے، یہ جہنمی ہے، یہ جہنم کا ایندھن ہے کہ آپ کی نسل کٹ گئی ہے۔ محبوب میں رب ہو کے وعدہ کرتا ہوں میں اس کی نسل کاٹ دوں گا، میں رب ہو کے وعدہ کرتا ہوں میں اس کی نسل کاٹ دوں گا۔ اور آگے چلیے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے مصطفیٰ یہ بدبخت جھوٹ بولتا ہے، یہ تو جہنم کا ایندھن ہے، یہ جو تانے دیتے ہیں ہم ان کی نسل کاٹیں گے۔ میرے مصطفیٰ یوم قیامت تک، قیامت کے دن تک میرے مصطفیٰ کلمہ بھی آپ کا چلے گا، قیامت کے دن تک میرے مصطفیٰ شریعت بھی آپ کی چلے گی، اور میرے محبوب قیامت کے دن تک مصطفیٰ نسل بھی آپ کی چلے گی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے تحت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے وعدہ فرمایا، اے محبوب ہم وعدہ کرتے ہیں ہم آپ کو اولاد کی بھی کثرت عطا کریں گے، ہم آپ کو اولاد کی بھی کثرت دیں گے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے میرے محبوب یہ درد دینے والے، یہ اذیت دینے والے، یہ تانا زنی کرنے والے، یہ یزیدی مٹ جائیں گے، محمد مصطفیٰ آپ کا نام باقی رہے گا، آپ کی نسل باقی رہے گی۔ آئیے ذرا غور کریں، اطراف اکناف و عالم میں دیکھیں، ہر طرف نظر دوڑائیں، یزید کی نسل کئی نظر نہیں آتی، یزید کی نسل ختم ہو گئی ہے، اور آج بھی سادات نظر آتے ہیں اور نسل محمد مصطفیٰ نظر آتی ہے۔ یہ وعدہ ہے میرے اللہ کا اپنے مصطفیٰ سے۔ سامعین محترم، اب سوال پیدا ہوتا ہے
نسل چلتی ہے بیٹوں سے. بولیے کس سے؟ بیٹوں سے. اور بیٹے اللہ نے سارے لے لیے، بیٹے تو سارے لے لیے. اب انسانی ذہن سوال کرتا ہے مولا جب تو نے سارے بیٹے لے لیے اب مصطفیٰ کی نسل کو چلائے گا کیسے؟ اب مصطفیٰ کی نسل کو چلائے گا کیسے؟ سامعین محترم، دیگر انبیاء نے اللہ سے نسل بڑھانے کے لیے بیٹوں کی دعا کی ہے. ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ربی ہب لی من الصالحین، مجھے اپنی بارگاہ سے صالح بیٹا عطا فرما. تو دیگر انبیاء نے نسل بڑھانے کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کی ہے. اب باری تعالیٰ سے بندہ سوال کرتا ہے مولا ادھر تو نے یہ فرما دیا کہ میرے محبوب کی نسل قیامت تک جاری رہے گی، تیرا قاعدہ یہ ہے، تیرا کلیہ یہ ہے، تیرا قانون یہ ہے کہ نسل چلتی ہے بیٹوں سے. اب بتا تو صحیح ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو مصطفیٰ کی نسل بیٹوں سے کیسے چلائے گا؟ رب نے فرمایا میں نے کائنات مصطفیٰ کے لیے بنائی ہے، میں نے کائنات بنائی ہی دیدار مصطفیٰ کے لیے ہے، میں نے کائنات بنائی ہی اپنے مصطفیٰ کے جلوے کے لیے ہے. یہ ساری کائنات مصطفیٰ کے لیے بنائی ہے اور یہ اصول یہ تم لوگوں کے لیے ہے. ہر فرد کے لیے یہی اصول ہے کہ اس کی نسل اس کے بیٹے سے چلے گی. چونکہ میں نے کائنات مصطفیٰ کے لیے بنائی ہے تو اپنا یہ قانون مصطفیٰ کے لیے بدل دیتا ہوں، اپنا یہ قانون مصطفیٰ کے لیے بدل دیتا ہوں. اور مصطفیٰ کی نسل ان کی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سے چلے. سامعین محترم، یہ سبب ہے پھر اللہ رب العزت نے سیدہ کائنات کی شادی کا اہتمام مولا کائنات سے آسمانوں پہ کیا. یہ وجہ ہے. اب آگے پڑھیں، آپ امام طبرانی کو پڑھیں، امام ترمذی کو پڑھیں، امام نسائی کو پڑھیں اور آگے پڑھتے چلے جائیں. شیخ الاسلام حضور محمد طاہر القادری آپ کو پڑھیں، آگے پڑھتے چلے جائیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ حضور کے ارد گرد بیٹھے ہیں. توجہ میری جان میں رکھیے، یہ لین دین بعد میں کر لیں گے. توجہ میری جان میں. صحابہ حضور کے ارد گرد بیٹھے ہیں. صحابہ فرماتے اچانک آقا علیہ السلام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ کی آئی. بہاروں میں بہار آ گئی، بہاروں میں بہار آ گئی. حضور کے چہرے انور پہ تبسم کا مچلنا تھا. جب حضور کے چہرے انور پہ تبسم مچل گیا تو صحابہ عرض کرتے ہیں آقا ہمارے سامنے تو کوئی ایسا ماجرا نہیں ہوا، ہمارے سامنے تو کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا جس کی وجہ سے آپ مسکرائے ہیں. حضور ہمیں بھی بتائیے. فرمایا جبریل میرے پاس آئے ہیں فَأَخْبِرْنِي، مجھے خبر دی ہے کہ اللہ نے مولا کائنات کا نکاح سیدہ کائنات سے آسمانوں پہ کر دیا. مولا کائنات کا نکاح سیدہ کائنات سے آسمانوں پہ کر دیا. اب سنیے گا، اور مجھے خبر کیا دی ہے، مجھے حکم کیا دیا ہے کہ اب تو بھی مولا کائنات کا نکاح سیدہ کائنات کے نکاح سیدہ کائنات سے نکاح زمین پہ کر دے. مجھے حکم یہ دیا ہے. تو یہ وجہ ہے، یہ سبب ہے کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی شہزادی اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا نکاح آسمانوں پہ کیا. سامعین محترم آگے چلیے. اب نکاح علی و فاطمہ ہو گیا.
نکاح علی و فاطمہ ہو گیا۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اشارۃ النص سے کلام کرتے ہوئے فرمایا مرج البحرین یلتقیان، مرج البحرین یلتقیان، ہم نے دو سمندر رواں کر دیے، دو سمندر رواں کر دیے، بینہما برزخ لا یبغیان، ان دو سمندروں کے درمیان ایک پردہ ہے، ایک پردہ۔ اب امام سیوطی صاحب در منصور فرماتے ہیں ایک سمندر مرکز ولایت ہے، ایک سمندر مرکز عفت و طہارت ہے، سمندر مرکز ولایت علی المرتضیٰ کی ذات ہے، سمندر عفت و طہارت سیدہ کائنات کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، سیدہ کائنات کی ذات ہے۔ آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سمندروں کے ملاپ سے ایک لعل نصیب ہوتا ہے، ایک مرجان نصیب ہوتا ہے۔ لعل سے مراد امام حسن مجتبی ہے اور مرجان سے مراد امام حسین مرتضیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ لعل کا اشارہ امام حسن مجتبی کی طرف ہے، مرجان کا اشارہ امام حسین مرتضیٰ کی طرف ہے۔ لعل کے اندر سبز رنگ کی جھلک ہوتی ہے، سبز رنگ کی لعل کے اندر، اور مرجان چونکہ سرخ ہوتا ہے، مرجان کا رنگ لال ہوتا ہے۔ اب سبز رنگ کا اشارہ امام حسن مجتبی کی طرف تھا اور سرخ رنگ کا اشارہ امام حسین مرتضیٰ کی طرف تھا۔ ارے یہ صرف اشارہ نہ تھا بلکہ ایک پیغام تھا، ایک میسج تھا، ایک خط، ایک پیغام، ایک میسج ڈیلیور یہ کرنا تھا۔ امام حسن بھی شہید ہوں گے، امام حسین بھی شہید ہوں گے۔ امام حسن جب شہید ہوں گے ان کو زہر دیا جائے گا، زہر کا رنگ لال سبز ہوگا۔ امام حسین شہید ہوں گے میدان کربلا میں، کربلا کے ریگزار میں جب خون بہے گا وہ سرخ رنگ کا ہے۔ پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سامعین محترم، کمال یہ نہیں ہے جو اب تک سنایا ہے، کمال آگے ہے، نقطہ آگے ہے جو بتانا چاہتا ہوں۔ سرزمین جہلم میں بیٹھنے والوں، آؤ ذرا غور کریں، مالک کائنات نے بات شروع کی، یخرج، بات شروع کی ہے دو سمندروں سے، مولا علی سے اور سیدہ کائنات سے۔ مولا علی اور سیدہ کائنات کی بات کر کے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر فرمایا امام حسن امام حسین کی بات کی، پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اب ذرا توجہ کیجئے گا، مالک کائنات نے یہ 4 تن دے کر اور ان کے اوپر رحمت مصطفیٰ کی چادر تان کے 5 تن کا ذکر کر کے فرمایا دنیا والوں
میری بارگاہ میں بس ایک ہی میرا مصطفیٰ تھا، میں نے تمہیں عطا کر دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ مالک کائنات اشارہ دے رہا ہے، میسج دے رہا ہے، دنیا والوں میرے خزانہ قدرت میں ایک ہی مصطفیٰ تھا، میں نے تمہیں دے دیا۔ میرے خزانہ قدرت میں ایک ہی مجتبی تھا، میں نے تمہیں دے دیا۔ میرے خزانہ قدرت میں ایک ہی مرتضی تھا، میں نے تمہیں دے دیا۔ میرے کارخانہ قدرت میں ایک ہی فاطمہ، حسن و حسین تھے، میں نے تمہیں دے دیے۔ سبحان اللہ